آنکھ کے آپریشن جب ہوتے ہیں، آنکھ کا آپریشن کیا جاتا ہے، مخصوص ہوتا ہوگا ہر آپریشن میں ڈاکٹر جو ہے وہ جھکنے سے منع کرتے ہیں، کم از کم 1 ہفتے تک جھکنے سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ آنکھ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ جی اب کیا کریں گے، اب جھکے گا تو ظاہر سی بات رکوع کے لیے بھی جھکنا پڑے گا، پھر سجدے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا، اور پھر وضو کرے گا تو پانی بھی جائے گا، تو اب ایسا دیکھیں اس شخص کے اندر جو ماہر ڈاکٹرز ہیں، جی جی مسلمان ماہر ڈاکٹرز ہیں، ان کے اوپر اعتماد، چونکہ کسی بھی شخص کا جو آپریشن آنکھوں کا اگر ہوا ہے تو اس کو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ تجربہ کار ہو کہ اس طرح کرنے سے وہ آپریشن بگڑ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ اب اس میں یہ ہے کہ مسلمان ماہر ڈاکٹر ہو، ایک پہ اعتماد نہیں ہو رہا تو ایک سے زائد اگر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہوں ماہر اور تقوی، پرہیزگاری، دیندار، ٹھیک ہے، نمازی، پرہیزگار، اس طرح کے اگر طبیب مریض کو کہے کہ آپ کا جو آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے آپ کو سجدہ جس طرح باقاعدہ کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے ورنہ جو آپریشن ہے اس میں خرابی آ صحیح سکتی ہے اور آنکھ میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کے متقی، پرہیزگار، دیندار، مسلمان ماہر طبیب اگر اس طرح بتاتے ہیں تو ان کی بات پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ سجدے کے لیے سر زمین پہ نہ رکھے یا زمین پہ نہیں رکھ سکتا لیکن 12 انگل اونچی کسی چیز پہ رکھ سکتا ہے، غالباً اس کی بھی وہ اجازت نہیں دیتے، تو اب ایسی صورت میں یہ رکوع کرے گا ٹھیک ہے اور سجدے کے لیے اشارہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن رکوع سے کہہ رہے ہیں نا، جھکنے سے جھکنے کی تکلیف ہے، آنکھیں نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جس قدر اس نے جھک سکتا ہے، ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی یوں ہی سر اوپر رکھ کے ہی چلت پھرت کرتا ہو، ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو انسان سر کو جھکا سکتا ہے، اور تو جتنا اس کے لیے جھکانا ممکن ہے، مضر نہ ہو، تو اتنا رکوع کے لیے جھکے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے اپنے سر کو جھکائے گا۔ ٹھیک ہے اب رہا وضو کا معاملہ، تو وضو میں اس کے ہاتھ دھو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پاؤں دھو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سر کا مسح بھی کر سکتا ہے۔ معاملہ آئے گا چہرے کا، جی جی تو چہرے میں بھی ان کی طرف سے یہ تو نہیں ہوتا کہ آنکھوں پورے چہرے پہ کہیں بھی پانی نہ لگائے، ممانعت ہے آنکھوں میں پانی نہ جائے۔ تو اب جتنا حصہ اس احتیاط سے، جیسے داڑھی والا حصہ ہے، نیچے آنکھوں سے نچلا حصہ ہے، احتیاط کے ساتھ جتنا حصہ یہ دھو سکتا ہے ٹھیک ہے پانی آنکھوں میں جائے بغیر، تو ٹھیک ہے جتنا حصہ یہ دھو سکتا ہے اتنے حصے کو یہ پانی سے دھوئے گا۔ اب اچھا، معاملہ آئے گا پیشانی کا، پیشانی پیشانی پہ پانی ڈلے گا تو آنکھوں میں آئے گا، صحیح تو جو حصہ ایسا ہے کہ جس پہ پانی ڈلنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، جی تو جی اب ایسی صورت میں پھر یہ گیلا ہاتھ، ٹھیک ہے پانی نہ ٹپکائے، گیلا ہاتھ کر کے اپنی پیشانی پہ مکمل پہ پھیر لے۔ اسی طرح آنکھوں کے جو ظاہری حصہ ہے، پپوٹا ہے، بھویں ہیں، اس طرح قریب قریب جو حصہ ہے جہاں جہاں تک یہ ہاتھ پھیر سکتا ہے، تو ان تمام ظاہری آنکھوں کے حصے پر بھی یہ گیلا ہاتھ پھیرے گا۔ ٹھیک ہے اور اگر پٹی بندھی ہوئی ہے، جی جی، بعد میں پٹی بندھی ہوتی ہے پٹی بندھی ہوتی باقاعدہ، ہے کچھ وقت تک، دنوں تک اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ گیلا ہاتھ اس پٹی پر پھیر لے گا۔ جتنا ٹھیک ہے حصہ دھونا ممکن ہے اس کو یہ دھوئے گا۔ ٹھیک ہے پیشانی دھونا عام طور پہ ممکن نہیں رہے گا جی جی کہ پانی جانے کا اندیشہ ہے، تو پیشانی پر، اور اگر پٹی بندھی ہوئی آنکھوں پر تو اس پہ گیلا ہاتھ اچھی طریقے سے یہ پھیرے گا۔ اچھا، پانی پیشانی جو ہے اس کو گیلا ہاتھ کرنا ہے، تو بار بار گیلا ہاتھ لگا لے کہ 5-10 دفعہ لگا لے، اتنا لگ جائے کہ اب وہ دھونے کی طرح لگے بظاہر، تو ایسا کر لے کہ صرف مسے سے کام چل جائے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ خوب پانی کی تہ پہ تہ لگاتا رہے بار ایک بار، دفعہ لگایا ایک پھر دفعہ بس یہ ہے کہ اس پٹی پر پورا ہاتھ پھر جائے، اس پٹی کا بھی کوئی حصہ ایسا نہ رہے ٹھیک ہے، کہ جس گیلا پہ ہاتھ، گیلا ہاتھ نہ پھرا ہو۔ ٹھیک ہے تو عام طور پہ جب بندہ گیلا ہاتھ پھیرے گا تو گیلا ہاتھ پوری پٹی پہ پھر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔